ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندر ندی کے کنارے ایک جامن کے درخت پر رہتا تھا۔ بندر اکیلا تھا کیونکہ اس کا کوئی دوست یا خاندان نہیں تھا، لیکن وہ خوش اور مطمئن تھا۔ ایک دن مگرمچھ بہت بھوکا تھا۔ بھوک نے مگرمچھ کو نڈھال کر دیا تھا، لہٰذا وہ کچھ کھانے کے لیے ندی سے باہر آیا۔ جیسے ہی مگرمچھ ندی سے باہر آیا تو اس نے ندی کے کنارے پر ایک بندر کو دیکھا۔ مگرمچھ نے بندر کو کہا، ہیلو بندر۔ بندر حیران ہوا اور مگرمچھ کو بھی مسکرا کر جواب دیا۔ بندر نے دیکھا کہ مگرمچھ کافی کمزور اور بھوکا محسوس ہو رہا ہے۔ بندر نے کہا، خیر تو ہے، تم کنارے پر کیسے؟ مگرمچھ نے کہا، مجھے کافی بھوک لگی ہے، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ بندر نے کہا، ہاں، میرے پاس بہت میٹھے جامن ہیں، میں تمہیں ابھی دیتا ہوں۔ بندر نے مگرمچھ کو میٹھے میٹھے جامن دیے اور مگرمچھ نے بڑے ہی مزے سے میٹھے میٹھے جامن کھائے۔ میٹھے میٹھے جامن کھا کر مگرمچھ کا پیٹ بھر گیا تو اس نے بندر کا شکریہ ادا کیا۔ بندر نے کہا، جب بھی آپ کا دوبارہ میٹھے میٹھے جامن کھانے کو دل کرے تو آپ واپس ندی کے کنارے آ سکتے ہیں۔ میٹھے میٹھے جامن کھانے کے بعد بندر اور مگرمچھ دونوں میں دوستی ہو گئی۔ مگرمچھ اکثر بندر کے پاس ندی کے کنارے آ جاتا اور دونوں مل کر مزے سے جامن کھانے ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور ایک دوسرے کو کہانیاں بھی سناتے۔ ایک دن مگرمچھ نے اپنی بیوی اور بچوں کا ذکر کیا تو بندر بہت خوش ہوا اور بندر نے کہا کہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے بھی جامن لے جاؤ، وہ بہت خوش ہوں گے۔ بندر نے بہت سارے جامن مگرمچھ کو دیے اور مگرمچھ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے بہت سارے جامن لے گیا۔ مگرمچھ کی بیوی نے جب جامن کھائے تو بہت خوش ہوئی۔ مگرمچھ کی بیوی مگرمچھ کی طرح نرم دل اور اچھے مزاج کی نہیں تھی۔ مگرمچھ کی بیوی نے مگرمچھ سے کہا، دیکھیں، یہ جامن اتنے مزیدار اور میٹھے ہیں کہ بندر روزانہ ان جامنوں کو کھاتا ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ بندر خود کتنا مزیدار اور میٹھا ہوگا۔ مگرمچھ نے کہا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ تو مگرمچھ کی بیوی نے کہا کہ مجھے مگرمچھ کھانا ہے۔ مگرمچھ نے کہا کہ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مگرمچھ نے اپنی بیوی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگرمچھ کی بیوی نہ مانی۔ ایک دن مگرمچھ کی بیوی نے بہانہ کیا کہ میں بہت بیمار ہو گئی ہوں اور میری بیماری کا ایک ہی علاج ہے کہ مجھے اس میٹھے بندر کا دل کھانا ہوگا۔ جیسے ہی میں بندر کا دل کھاؤں گی میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مگرمچھ بہت مجبور ہو چکا تھا، وہ اپنی بیوی کو کھونا نہیں چاہتا تھا اور مگرمچھ کو دھوکہ بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ آخر کار مگرمچھ نے اپنی بیوی کی بات مان لی۔ وہ ایک دن ندی کے کنارے بندر سے کہا کہ میری بیوی تمہارے جامن کھا کر بہت خوش ہوئی ہے، وہ تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے، اس نے تمہاری دعوت کی ہے، لہٰذا تمہیں میرے ساتھ آج میرے گھر جانا ہوگا۔ بندر بہت خوش ہوا مگر اس نے کہا، میں ندی میں تیر نہیں سکتا۔ مگرمچھ نے کہا، کوئی مشکل نہیں ہے، تم میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں لے جاؤں گا۔ بندر راضی ہو گیا اور چھلانگ لگا کر مگرمچھ کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ دونوں جا رہے تھے کہ راستے میں مگرمچھ نے کہا، میری بیوی نے بہت بیمار ہے، اس نے فیصلہ کیا ہے وہ تمہارا دل کھائے گی اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، میں بہت پریشان ہوں۔ بندر نے کہا، ٹھیک ہے، وہ میرا دل کھا کر ٹھیک ہو جائے گی تو میں حاضر ہوں، مگر ایک مسئلہ ہے، میں اپنا دل جامن کے درخت پر ہی چھوڑ آیا ہوں، لہٰذا مجھے اپنا دل لینے کے لیے دوبارہ ندی کے کنارے جانا ہوگا۔ مگرمچھ نے کہا، چلو ہم دوبارہ ندی کے کنارے جاتے ہیں اور تم فوراً جامن کے درخت سے اپنا دل لے لینا۔ لہٰذا دونوں ندی کے کنارے پہنچ گئے اور بندر چھلانگ لگا کر فوراً جامن کے درخت پر بیٹھ گیا اور مگرمچھ سے اپنی جان بچائی۔ بندر نے کہا، میں نے تمہیں اپنا سچا دوست مانا اور تم نے مجھے دھوکہ دیا، اور میری جان لینے کی کوشش کی،
تمہیں نہیں معلوم کہ ہر انسان کا دل اس کے اندر ہی ہوتا ہے؟ لہٰذا آج سے ہماری دوستی ختم اور تم دوبارہ مت میرے پاس آنا۔ دوستو، اس کہانی کا مطلب یہ نکلا کہ کسی پر احسان کرو تو اس کے شر سے